دیوار کو توڑ کر محبت کے گلستہ سجانے کا نام ہے. آئیے نبی کی میلاد صرف جھنڈیاں لگا کر نہیں منائیں گے, صرف جلوس نکال کر نہیں منائیں گے, صرف نعتیں پڑھ کے نہیں منائیں گے. نعتیں ہوتی تھی ہوتی رہے گی, جلوس نکلتے تھے نکلتے رہیں گے, جلسے ہوتے تھے ہوتے رہیں گے, لیکن میلاد اس طرح ہی منائیں گے. یا رسول اللہ, کوئی جھنڈا لگاتا ہے, انشاءاللہ ہماری فیملی کی طرف سے ہم درخت لگا کر کے آپ کی میلاد منائیں گے, چہرے پہ داڑھی سجا کے آپ کی میلاد منائیں گے. کوئی محلے میں بیوہ ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے آپ کی میلاد منائیں گے. کوئی یتیم بچی ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی کر کے میلاد منائیں گے. کوئی غریب ہے, اس کا آپریشن ہونے والا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم میلاد کی خوشی میں اس کا آپریشن کرا دیں گے تاکہ اس کو نئی زندگی مل جائے. ہم میلاد اس طرح بھی منائیں گے کہ کچھ غریب بچوں کی فیس ہم اپنے اوپر لے لیں گے تاکہ ان کی فیس بھرتے رہے. اس طرح بھی تو میلاد مناؤ. کوئی مسجد بنا دیں گے میلاد النبی کے نام سے تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگ اس مسجد کے ذریعے سے حضور کی میلاد کو یاد رکھے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے, ہم روایتوں میں رسومات میں گھس گئے ہیں اور دوسری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. میرے بھائیوں, دنیا کے دوسرے لوگ بڑی بڑی اسکولیں بنا رہے, بڑے بڑے کالجز بنا رہے, بڑے بڑے ادارے بنا رہے, اور ابھی ہم لوگ عرس و چادر اور گھاگھر میں الجھے ہوئے ہیں. میں عرس کو منع نہیں کر رہا ہوں, چادر گھاگھر کو ہی منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ ہماری بات کو غلط مطلب دیتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بھائیوں, اگر ہم نے ولیوں کے نام پہ عرس میں جتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں, کاش ہم شرعی عرس منا کر کے وہ لاکھوں روپے اسی ولی کے نام سے کوئی خاتون اور لڑکیوں کا اچھا اسکول بنا دے, اچھا مدرسہ بنا دے, اچھا کالج بنا دے. سنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سنی اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. رسول ربیع الاول کے نام پہ 500 کلو کے کیک کٹیں گے. کیا کٹیں گے؟ 500 کلو کے کیک. اب کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے میں اس پہ نہیں بہتا, لیکن صرف اتنا کہتا ہوں وہ کیک ایک کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ پہ ملو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا پھر وہ کہ وہ 500 کلو کا کیک بنانے کی بجائے اس میں 500 کٹ بنا کر 500 غریب مسلمانوں کے گھر تک پہنچا. بتائیے, ہم تو دیکھ رہے کہ اب میلاد النبی کے جلوس میں لوگ پٹاخے پھوڑ رہے. بتاؤ, حضور کا دل ٹھنڈا کرنے نکل رہے ہو کہ حضور کا دل دکھانے نکل رہے ہو؟ خدا کے لیے دین سیکھو, علماء کو اپنا قائد بناؤ, صوفیہ کو اپنا قائد بناؤ اور دین پر عمل کرو. میں تو کہتا ہوں جلوس میں اتنی اچھے انداز سے چلو کہ ہندوستان میں تبلیغ کا سب سے اچھا موقع ہے. پوری دنیا میں گولڈن چانس اسلام کے بارے میں اگر کہیں تو ہمارے ملک ہندوستان میں. کیوں؟ ہمارے ملک میں جتنی آزادی ہے دین کی تبلیغ کی کئی نہیں ہے. ایسے روڈوں پہ اور پلوں میں جلسے کئی نہیں ہوتے, اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہوتے. یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی روحانی تصرفات ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے موقع دیا, اس کا فائدہ اٹھاؤ اور جلوس میں چلو تو اتنے نگاہیں نیچی کر کے مؤدب انداز میں چلو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب 1450 سال گزرنے کے بعد غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو ان کے آقا محمد الرسول اللہ کے چلنے کا انداز کیا ہے. غیر مسلموں کو بھی پاس پڑوس میں رہتے ہو تو مٹھائیاں دو اور بتاؤ کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن. دواخانوں میں جاؤ, مریضوں کو پھل دو, آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے. پولیس والوں کو پھول لے جا کر کے دو, آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے. ٹیچرز لوگوں کو جا کر کے تحفے دو کہ تم ٹیچر ہو, تم معلم ہو, معلم کائنات کی آج آمد کا دن ہے. مزدوروں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو, ان کو بھی نوازو, آج ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے. اس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ میں پتہ چلے گا کہ کون آیا ہے, رحمت للعالمین آیا. وہ آیا ہے جو در یتیم بن کے آیا, پوری کائنات میں انقلاب پیدا کیا, جس نے جانوروں کے حق تک بتائے, جس نے مینڈکوں کے حق تک بتائے, جس نے جانوروں کو اور مرغی کو تک دانا دینے کی بات کی, جس نے اللہ اکبر جان کے دشمنوں کو معاف کیا, جس نے خون بہانے کو حرام قرار دیا, خون تو خون, جس نے پانی بھی بہانے کو حرام قرار دیا. ہمارے نبی کی سیرت کی تبلیغ کرو, دنیا سے نفرتیں ختم ہوگی. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کا ذکر کرتے, نبی کا ذکر نہیں کرتے. میں تو یہ کہتا ہوں جس دن مسلمان نبی کی سیرت پہ بات کرنا شروع کر دے گا, غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. میرے بھائی, آپ کو 10 منٹ ایک دوسرے سے ملو نا, 8 منٹ اپنی ضرورت کی بات کرو اور 2 منٹ نبی کی سیرت پہ بات کرو.
اپنے بچوں کو روزانہ سیرت النبی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پڑھ کر کے سناؤ یا علماء سے سناؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بالکرام کے نام سے جو مشن ہمارے حضرت علامہ پیر سید انس میاں صاحب اپنی ٹیم کو لے کر کے چلا رہے ہیں. مجھے پتا چلا کہ کل جو ہے وہ میڈیکل کیمپ ہوگا. اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, مریضوں کا علاج اچھی بات ہے. اسی طرح سے سنا ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی یہ لوگ کرائیں گے, اچھی بات ہے. غریبوں کو, یتیموں کو اور مفلسوں کو راشن بھی دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. دیکھو جو کام کرے, جو کام کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سید ہونے کی وجہ سے سید کام کرے تو ساتھ, ایسا نہیں. جو بھی دین کا کام کرے کوئی ہو اس کا ساتھ دو. اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے نا, نہیں دے سکتے ساتھ, اتنی اہلیت نہیں ہے, کم سے کم چپ رہو بس. کام کرنے والوں کو کام کرنے دو. اگر آپ کام کرنے والوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ نسلیں برباد کرے. اس لیے دین کے کام میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کر. کوئی انسان اپنے سمجھ میں نہیں آتا, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو بس. لیکن کسی کے ٹانگ مت کھینچو, پیر مت کھینچو. آج کل مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ وہ نہ کرتے ہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے, پتہ نہیں کس ملک کا کہتا ہے, آپ سرچ کر لینا یوٹیوب پر جا کے, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. اس کا ایسا اثر لے لیا مسلمانوں نے تو وہ کہیں گے کہ نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. وہ کہتا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, اور نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. یہ آج ہمارا حال ہو گیا بھائیو. ہم کام کرنے والی قوم ہے. ہمارے امام نے کہا کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. اور امام اہل سنت کی فکر پر چلتے ہوئے, ان کے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے یہی گنگنائیے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائش کے مطابق میں شعر پڑھتا ہوں, سنیں. کہ دلوں